لوگوں نے صحابہ کے اندر لڑائیاں پیدا کر رکھی، لیکن یہ رحماء بینہم کا عملی مظاہرہ تھے، عملی ثبوت تھے، ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار، ان کی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جاتے، مسکراتے چلے جاتے۔ ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں تھیں۔ تو کہ نہ شناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال نے کہا تو خفی اور جلی کو نہیں جانتا، جو باریک جال بچھائے گئے ہیں سازشوں کے، تو ان سے آگاہ نہیں ہے۔ ابو بکر و علی کو آپس میں مقابل کھڑے کرنے والے سوچ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو جو حضور کی تربیت کا جوہر تھے ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر یہ کس پہ حرف آتا ہے؟ حضور کی تربیت پہ حرف نہیں آئے گا۔ یہ سازش تھی اسلام کے خلاف۔ یہ بدقسمتی ہے کہ امت ان سے پیار کرنے کی بجائے آپس میں ان کے ناموں پہ الجھ رہی ہے اور یوں گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو کے رہ جائے۔ ایک کا پیار دوسرے سے دوری کا سبب بن جائے، یہ کیا ہوا؟ ماں سے پیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ غلط ہے، اور باپ سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں سے نفرت کی جائے اور ماں سے دور ہٹ جائے۔ ان کے اپنے اپنے فرائض ہیں، اپنے اپنے منصب ہیں۔ بھائیوں سے پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہنوں کا انکار کر دیا جائے، بہنوں سے پیار کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ بھائیوں کی محبت کا انکار کر دیا جائے۔ اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے چیں بجبی ہو جائیں اور چہرے کا جو ہے وہ رنگ بگڑ جائے۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کے فیضان کا عکس ہے، اور صحابہ میں اور اہل بیت میں آپس میں منافات نہیں تھے۔ تو یہ تو رحماء بینہم کا عملی ثبوت تھے، عملی روپ تھے، لیکن ہم ان کے اندر منافات کھڑی کر دی اور ان کو دو الگ خانوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ اہل بیت اور صحابہ ہماری آنکھیں ہیں، تو معترض نے کہا دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، کیونکہ محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے جس کو بھی حضور سے تعلق ہوگا وہ محبت اس سے پیدا ہو جائے گی۔ یار محبوب تو محبوب رہا، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کی ہیں جو محبوب کے غلاموں سے جڑ گئے۔ قرآن اٹھائیے، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ محبوب تیری ہی نہیں، تیرے غلاموں کی نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے، پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، میں خدا ان شراروں کی بھی قسم کرتا ہوں۔ محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں کے ٹکرانے سے جو گرد اڑتی ہے، ان اڑتی ہوئی دھول کی بھی قسم کرتا ہوں، اور ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے، میں رب ہو کے اس آواز کی بھی قسم کرتا ہوں۔ اور تم الجھے ہوئے ہو یہاں ابو بکر و علی میں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ مکہ کی قسم کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو خرام ناز جو کرتا رہا ہے۔ جہاں محبوب خرام ناز کریں وہ گلیاں اچھی لگیں۔ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے یار، جس شہر کی مٹی میں شفا ہوگی، اور شفا ہوئی کیوں؟ اقبال بولا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، آن خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ کہا کہ اس مٹی میں شفا اس لیے پیدا ہوئی کہ یہاں قدم حضور کے لگے، تو وہ ذرے خاک کے بھی شفا بن گئے جن ذروں کو حضور کے شہر سے نسبت ہو گئی، تو جس کو جگر کا ٹکڑا کہا، اور جو مزار کا بھی ساتھی اور بہار کا بھی ساتھی، ان کی عظمت کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو تولنے بیٹھ جائیں؟ ہماری اوقات، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ عظمتوں پر بات کریں جن کی عظمتوں کو سمجھنا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی
جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے. یار نو میلی اکھ نہ دیکھے متا مرسیں کافر ہو کے. کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا ہے. سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے. سارا دین ادب کا نام ہے.